تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا نام جو نظر نہیں آتا مگر محسوس ہوتا ہے، ایک ایسی ہستی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے راز کی جو صدیوں سے انسان کو حیران کرتا آیا ہے، ایک ایسا علم جو آنکھوں سے نہیں دل سے سمجھ آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے درمیان کھڑے تھے۔ لوگ ان سے سوال پوچھ رہے تھے، علم کے، حکمت کے، زندگی کے۔ پھر اچانک ایک شخص نے پوچھا، یا موسیٰ علیہ السلام، کیا اس زمین پر آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اور بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں۔ یہ جواب سادہ تھا، لیکن اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، اور وہ تھی اللہ کا حوالہ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارا ایک بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل چوک گیا۔ انہوں نے فوراً عرض کی، اے میرے رب، میں اس بندے سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر جاؤ، وہیں تم اسے پاؤ گے، اور نشانی یہ دی، تم ایک مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہی مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ روانہ ہوئے، ہاتھ میں سامان، دل میں جستجو، اور آنکھوں میں ایک سوال، آخر وہ کون ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں؟ سفر لمبا تھا، تھکن بڑھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک چٹان کے پاس رکے آرام کے لیے۔ وہ مچھلی جو وہ ساتھ لائے تھے اچانک زندہ ہو گئی اور پھسلتی ہوئی سمندر میں چلی گئی۔ لیکن یوشع بن نون یہ بات بتانا بھول گئے۔ وہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمیں کھانا دو، ہم اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ تب یوشع بن نون چوک کر بولے، وہ مچھلی، وہ تو اس چٹان کے پاس زندہ ہو کر چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے، یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ وہ دونوں فوراً واپس لوٹے اسی چٹان کی طرف، اور وہاں انہوں نے ایک شخصیت کو دیکھا، خاموش، پرسکون، جیسے وقت بھی ان کے سامنے رک گیا ہو۔ وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے، وہ ہمارا ایک بندہ تھا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت دی اور اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے ادب کے ساتھ اور کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے خاموشی سے دیکھا، پھر فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے خاموشی سے دیکھا، پھر فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط رکھی، کسی بات پر سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی، اور پھر شروع ہوا ایک ایسا سفر جو عقل کو ہلا دینے والا تھا۔ ایک کشتی جو توڑ دی گئی، ایک معصوم بچہ جسے قتل کر دیا گیا، اور ایک دیوار جو بغیر وجہ کے بنا دی گئی۔ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ کیا واقعی یہ سب ظلم تھا، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز تھا جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے؟ سفر جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے چل رہے تھے۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔
पहला इम्तिहान। कश्ती। वो दोनों एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती गरीब लोगों की थी, वो उन्हें बगैर किराए के ले जा रहे थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया, पानी अंदर आने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया। उन्होंने फौरन कहा, आपने ये क्या कर दिया? ये लोग तो हम पर एहसान कर रहे थे और आपने उनकी कश्ती तोड़ दी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन संभले, मुझे माफ कर दें, मैं भूल गया था। सफर दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अब दिल में सवाल और भी बढ़ चुका था। रास्ते में एक बच्चा खेल रहा था, मासूम, बेखबर। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र टूट गया। ये आपने क्या किया? एक बेगुनाह जान ले ली, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर वही कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने झुक कर कहा, अगर मैंने उसके बाद सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ न रखें। अब यह सफर आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था। वो एक बस्ती में पहुंचे। भूख लगी थी, प्यास लगी थी। उन्होंने लोगों से खाना मांगा, लेकिन किसी ने मेहमान नवाजी न की। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक टूटी हुई दीवार देखी। उन्होंने उसे सीधा करना शुरू कर दिया, बगैर किसी मुआवजे के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी हैरत से पूछा, अगर आप चाहते तो इस काम का मुआवजा ले सकते थे। अब वक्त आ चुका था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाया, ये वो मकाम है जहां हमारा और आपका साथ खत्म होता है। अब मैं आपको इन सब बातों की हकीकत बताता हूं जिन पर आप सब्र न कर सके। वो कश्ती कुछ गरीब लोगों की थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। मैंने उसे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया ताकि वो बच जाए। वो बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन को गुमराह कर देता, और वो दोनों ईमान वाले थे। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें उसके बदले एक नेक औलाद दे। वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। उसके नीचे उनका खजाना छुपा था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह ने चाहा कि वो बड़े होकर अपना खजाना खुद निकाले। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आखिर में फरमाया, और ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था। यही वो राज थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम न समझ सके। नाज़रीन, और यही वो सबक है जो हर इंसान को सीखना चाहिए। कभी कभी जो चीज हमें नुकसान लगती है वही हमारी हिफाजत होती है, और कभी जो हमें दुख देता है वही हमारी बेहतरी का सबब बनता है, क्योंकि अल्लाह का मंसूबा हमारी सोच से कहीं बड़ा होता है।